ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ نحمدہ، ہم ہمیشہ اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، ہر کام میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفر، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کی کوئی رہبری نہیں کر سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اس رب سے ڈرو جس نے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا بنایا اور پھر دنیا میں بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارا نگراں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، اور سب سے بدترین طریقہ وہ ہے جو دین میں اپنی طرف سے نکالا جائے اور وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اما بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، الہی نفع بخش علم، حلال روزی اور تیری بارگاہ میں قبول ہونے والا عمل عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، الہی قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، اور دجال کے فتنے سے بچا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الہی میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، الہی آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور جو کام ہم نے شروع کیا ہے اس کا خاتمہ بالخیر کرنا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں،
والقانتین والقانتات، پرہیزگار مرد اور پرہیزگار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اجر اور بخشش تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 10 اوصاف کا مالک بنائے اور اس کو ہماری زندگی میں عملی طور پر اپنانے کی نیک توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، کون ہے جسے پریشان حال پکارے، کون ہے جس سے مصیبت زدہ فریاد کرے، کون ہے جس کے سامنے کائنات جھکے، کون ہے جس سے تمام مخلوقات مانگے، کون ہے جس کا ذکر زبانوں پر رہے، کون ہے جو دلوں پر راج کرے؟ وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب مشکل کشا، جب مصیبت میں پڑا ہوا شخص بے کس کسی کو پکارے، اللہ کو پکارے، تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کون ہے جو ڈوبتے ہوئے کو بچائے؟ کون ہے جو غائب کو لوٹائے؟ کون ہے جو مبتلا کو نجات دے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ کی مدد کو آئے؟ کون ہے جو گمراہ کو ہدایت دے؟ کون ہے جو بیمار کو شفا دے؟ کون ہے جو مصیبت زدہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے، صرف اللہ رب العالمین۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کو خالص کر کے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین انہیں بچا کر خشکی کی طرف لاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بھی محترم حاضرین مشرکین مکہ کے شرک کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ مشرکین مکہ توحید عبادت میں شرک کیا کرتے تھے، وہ دعاؤں میں شرک کیا کرتے تھے، وہ دعاؤں کا وسیلہ لیا کرتے تھے، وہ دعاؤں میں واسطہ رکھا کرتے تھے اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان۔ کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بات چل رہی تھی محترم حاضرین کامیاب اور خوشگوار زندگی کے 12 اصول، جس میں سے 9 اصول بیان کیے جا چکے تھے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 تقوی، نمبر 5 توکل، نمبر 6 ذکر الہی، نمبر 7 نماز، نمبر 8 قناعت، اور آج انشاءاللہ نمبر 9 دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جائے گی۔
کہ یہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا نوّا اصول ہے۔ ہاں، اس ترتیب میں یہ بات لازم نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے یہ نمبر ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا لطف قریب ہے، وہ سمیع اور مجیب ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ہمیں اس کی چوکھٹ پہ گر جانا ہے، ہمیں اس کی چوکھٹ سے لپٹ جانا ہے، اس کے جلال و اکرام کا ورد کرنا ہے، اس کے اسماء حسنہ اور اسماء عالیہ کو بار بار یاد کرتے رہنا ہے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے یا ہماری دعاؤں کا ہمیں بدلہ مل جائے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے بات کریں، ہم اللہ رب العالمین سے گفتگو کریں۔ یوں تو معاشرے سماج میں ہم گھنٹوں گفتگو و باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑا وقت نکالیں اور اللہ رب العالمین سے بات کریں اور گفتگو کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے ہی اپنی امیدیں وابستہ رکھیں۔ محترم حاضرین، یہ قاعدہ، یہ اصول یاد رکھیے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور عظیم اطاعت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک اصول یاد رکھیے کہ جو شخص اچھی دعا کر سکتا ہے وہ کبھی رنجیدہ اور غمگین نہیں رہے گا۔ یہ قاعدہ، یہ اصول جسے امت مسلمہ آج بھول چکی ہے کہ جو شخص اچھی دعا کر سکتا ہے وہ کبھی غمگین اور پریشان نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رسی کے سوا تمام رسیاں ٹوٹ جانے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے در کے سوا تمام دروازے بند ہو جانے والے ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ قریب ہے، جب بے کس اس کو پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ قوی ہے، وہ غنی ہے۔ ہم کو تو حکم دیا گیا ہے، مصیبت زدہ پریشان حال کو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم اسی کو پکارو، ادعوا ربکم تضرعا خفیۃ، کہ تم اللہ رب العالمین کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، اور جو میرے ذکر سے، دعا سے اعراض کرے گا ایسے ہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ نے ایک پوسٹر دیکھا ہوگا یا ایک میسج سنا ہوگا، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے۔ ایک ایسا فوٹو بنا ہوا ہے اور اس پر کوئی نمازی بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا وغیرہ پہ آپ نے دیکھے ہوگے، اور اس پر شعر لکھا ہوا ہے۔ کیا شعر؟ کہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے۔ اصل میں یہ پوسٹر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کسی عقل پسند کے عقل کی اپج ہے۔ وہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ نے تلواریں بیچ دی اور صرف وہ نماز اور دعا تک ہی محدود رہ گئے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اس کے مخالف بات ہے۔ تلواریں اس لیے بیچ دی گئی کیونکہ ہم دعاؤں سے بھی محروم ہو گئے، ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر ان سے پوچھ لیا جائے تو انہیں موٹی موٹی جگہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ شادی میں جاتے ہیں، دولہا دلہن کو دعا کیا دینا چاہیے یاد نہیں ہے، صبح شام کی دعائیں انہیں یاد نہیں ہیں۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، کیا دعا پڑھنا چاہیے وہ یاد نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ امت نے تلواریں بیچ کر مسلح خریدے، بلکہ یہ تلواریں بکی ہی اس لیے ہے کیونکہ امت نے یہ مسلح چھوڑ دی، دعا کرنا چھوڑ دی۔ اگر امت مسلمہ دعا کرتی بھی ہے تو امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کو دیکھیے آپ کہ وہ دعا میں تو شرک کرتی ہے، دعا میں تو اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ رکھتی ہے۔ تو پھر یہ دعائیں کس کام آئے گی؟ یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہاں، یہ قاعدہ بھی ہمیں معلوم نہیں
کہ دعائیں کب قبول ہوگی, دعائیں کیسے قبول ہوگی. تو یاد رکھیے, کامیاب اور خوشگوار زندگی کے 12 اصول میں سے 9واں اصول دعا ہے. یعنی ہم خوشحالی کا, رنج غم پریشانی کا سوال اللہ رب العالمین سے کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین رنج غم حزن و ملال سے نجات دے. کیوں؟ کس یقین کے ساتھ؟ کیونکہ تمام خزانوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے ہی پاس ہیں. تمام مصائب و پریشانی سے اللہ رب العالمین ہی ہمیں بچا سکتا ہے. اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے. ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے, یا ہر مسلمان کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ نہیں, جو کہتے ہیں کہ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے. انہیں معلوم بھی ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اسے خالی لوٹا دے. کیا آج ہم دعا کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین بڑا حیادار ہے, بہت رحم فرمانے والا ہے. جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. پہلا قاعدہ, پہلا یقین, پہلی بات ہر مسلمان کو جو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ہماری یہ دعا رائگاں نہیں جائے گی, ہماری یہ دعا ضائع نہیں جائے گی. کب جائے گی یہ قاعدے بھی نہیں معلوم. دعا کے 3 فائدے ہیں, دعا کے 3 فوائد ہیں, اور یہ قاعدہ اصول بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بلکہ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دیں کہ دعا کے 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. پہلا فائدہ کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. دوسرا فائدہ, اگر قبول نہیں ہوتی تو اسے آخرت کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. تیسرا فائدہ, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی تو اس کے جیسی کوئی مصیبت اس پہ سے ٹال دی جاتی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطہ زمین پر جب کوئی مومن بندہ, یاد رکھیے مومن بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے, یا اس کے جیسی اس سے مصیبت دور کر دیتا ہے, بشرطے کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو. تو وہاں موجود ایک شخص نے عرض کیا, ایسی بات ہے تو ہم تو خوب دعا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کو اللہ رب العالمین اور عطا کرے گا, خوب عطا کرے گا. صحیح بخاری کی روایت, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور دیتا ہے. یا تو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے, یا اس کو آخرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے, یا اس کے جیسی اس پر کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. تو وہ شخص نے کہا, عرض کیا, ہم تو خوب دعا کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ بھی تمہیں خوب عطا کرے گا. آج محترم حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا امت مسلمہ کو اس دعا کی اہمیت و فضیلت کا علم بھی ہے؟ کیا وہ اس نیت سے دعا روز کرتی ہے کہ میں جتنی دعا کروں گا میرا رب مجھے اتنا عطا کرے گا؟ نہیں, کیونکہ آج ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہوتا, اعتماد نہیں ہوتا. دعائیں بھی کرتے ہیں کچے پکے طریقے سے. اس طرح دعا کرنا, اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر, یہ درست نہیں ہے. دعا قطعی طور پہ ہونا چاہیے, یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا ہوں, اللہ رب العالمین ضرور عطا کرے گا. یہ یقین تھا. صحابہ اکرام آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دعا کے لیے کہتے تھے, آپ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی. حضرت انس کے تعلق سے آپ نے فرمایا, لوگوں نے عرض کیا حضرت انس کے لیے دعا کیجئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے اور جو تو نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اس میں برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور ان کی اولاد میں 100 سے زیادہ بچے تھے۔ تو دعا کرتے ٹائم یقین ہونا چاہیے، دل میں پسو پیش نہیں ہونا چاہیے میں دعا کر رہا ہوں قبول ہوگی بھی کہ نہیں۔ دعا کے تعلق سے ایک مسئلہ اور یاد رہنا چاہیے کہ دعا کب قبول ہوتی ہے اور کب نہیں۔ قطع رحمی ہو یا گناہ کی دعا ہو تو قبول نہیں ہوتی، پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ کہ جو شخص دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بہت دعا کر لی، اللہ رب العالمین میری سنتا ہی نہیں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت، جو شخص دعا کرے اور یہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ دعا قبول ہونے کے اوقات ہوتے ہیں، وقت ہوتے ہیں، جب وہ موقع آتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں 40 سال لگے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں اور غیر اللہ کے در پر جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اولاد نہیں دے رہا تھا، اللہ ہمیں مال اور متاع نہیں دے رہا تھا، لیکن فلاں کے در پر گئے ہمیں اولاد مل گئی، ہمیں مال و متاع مل گیا، یہ صریح جھوٹ ہے۔ کیونکہ دعا میں جلد بازی میں اللہ رب العالمین دعا قبول کرتا ہی نہیں، تو اس کو اس بنا پر مل ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو کس بنا پر مل گیا؟ یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا تھا، لیکن وقت آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ تجھے یہ چیز جب ملے گی، لیکن اس نے جلد بازی کر گیا۔ اگر وہ تھوڑا صبر کر لیتا تو بنا شرکی اعمال کے ہی اسے وہ ساری نعمتیں مل جاتی جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھی تھی۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ دعا کرتے وقت کبھی بھی ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ جلد بازی نہیں کرنا۔ دعا کر لیے یقین ہونا چاہیے قبول ہوگی، نہیں ہوئی ذریعہ آخرت بن جائے گا، نہیں ہوئی اس کے جیسی کوئی مصیبت ہم پر سے ٹل جائے گی۔ پھر اس کے بعد دعا ہمیں ڈائریکٹ کرنا چاہیے۔ کس سے ڈائریکٹ کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ تم مجھے پکارو، اے نبی ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ ڈائریکٹ مجھے پکارو۔ دعا میں واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ رکھتے تھے کسی عظیم شخصیت کا۔ تو دعا میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں دعا کروں گا تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کروں گا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کے کچھ قاعدے، اور ان قاعدوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو مشرکین کا شرک واضح طور پہ سمجھ آ جائے گا۔ یا جو لوگ اس الجھن میں ہیں کہ کیا غیر اللہ بھی ہماری دعا سن سکتے ہیں یا سنتے ہیں، بات ایک دم واضح ہو جائے گی۔ دعا اس سے کی جاتی ہے جو قریب ہو، پہلا قاعدہ۔ دعا اس سے کی جاتی ہے جو قریب ہو۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے مدینہ، یہاں سے بیٹھ کے بغداد، یہاں سے بیٹھ کے اجمیر۔ یہ دور ہے یا قریب؟ دور ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ سامنے قبر ہے، سامنے کوئی مورت ہے، یہ دور ہے یا قریب؟ دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس اعتبار سے وہ قبر دور ہوئی کہ نہیں؟ تو دعا جس سے کی جائے گی وہ شخصیت ہونا چاہیے جو قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کو علم تھا میرے بندے شرک کریں گے،
کیا سوچ کے کریں گے؟ اسی لیے اس نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو۔ دوسرا قاعدہ کہ جو سنتا ہو، جو قریب ہو، جو سنتا ہو۔ کیا وہ قبر والا سنتا ہے؟ کیا وہ پتھر کی مورت سنتی ہے؟ کیا یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور پکار رہے ہیں جنہیں وہ سنتے ہیں؟ نہیں، سنتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تیسرا قاعدہ، جو دعا کو قبول کر سکتا ہو۔ دعا کرنے کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو دعا کو قبول کرتا ہو۔ دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قبر والا قبول کر سکتا ہے؟ وہ پتھر کی مورت قبول کر سکتی ہے؟ یا یہاں سے بیٹھ کے سینکڑوں میل کسی کو پکارو قبول کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور چوتھا قاعدہ کہ جو دعا کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس میں وہ طاقت موجود ہو۔ تو کیا قبر والا یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ اس سے مغفرت مانگے وہ آپ کو دے دے؟ آپ اس سے اولاد مانگے وہ آپ کو دے دے؟ آپ اس سے ہدایت مانگے وہ آپ کو دے دے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ چاروں صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، اور وہ عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے ٹائم ہر مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جس سے دعا کر رہا ہے اس کا رب اس کے قریب ہے، اس کی بات سن رہا ہے، اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے، اور اس کو عطا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ہاں، پھر سے قاعدہ یاد دلا دوں، وہی کہ جو مسلمان اچھی دعا کر سکتا ہے وہ کبھی غمگین اور پریشان نہیں رہے گا۔ یہ بات یقینی ہونا چاہیے۔ اگر پشو پیش رہے گا تو بات میں دعا میں دم نہیں رہے گا۔ ہاں، دعا کرنے کے کچھ قاعدے اصول ہیں کہ دعا کب کی جائے، دعا کے اوقات کیا ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ، کیا ہم ہر وقت دعا کریں گے اگر تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا؟ بالکل قبول کرے۔ چلتے پھرتے بھی دعا کریں گے تو قبول ہوگی، لیکن دعا قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، رات میں تہجد کے وقت، آخری پہر میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب بندے کی دعا اللہ رب العالمین جلدی قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے اس کے وعدے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرتے وقت ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ دعا کامیاب اور خوشگوار زندگی کا نواں اصول ہے۔ ہاں، دعا کیسی کرنی چاہیے یہ قاعدہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا صرف دنیا مانگے یا دنیا اور آخرت دونوں مانگے؟ تو جو صرف دنیا مانگے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو دعا ایسی ہونا چاہیے جس میں دنیا بھی مانگی جائے اور آخرت بھی۔ یہ مانگا جائے، اے اللہ رب العالمین میرے دین کو میرے لیے سوار دے، جس میں میرے لیے تحفظ ہے، میری دنیا کو میرے لیے درست کر دے، بہتر کر دے، جس میں میرا گزر ہے، اور میری آخرت کو میرے لیے بہتر کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگو، تو محترم حاضرین، امت مسلمہ کی اکثریت دنیا بھی مانگتی ہے، آخرت بھی مانگتی ہے، لیکن دین کو بھول جاتی ہے کہ یہ دین کا تعلق اس کے لیے دنیا میں ہے، کہ اس دنیا کی دعا میں سب سے پہلے وہ اپنے دین کو سنوارنے کی دعا مانگے، پھر دعا مانگے اے اللہ میری زندگی کو میرے خیر کے کاموں کا باعث بنا دے، اور میری موت کو ہر طرح کے شر سے محفوظ کر دے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کے تعلق سے مانگے جانے والی دعائیں اگر انسان کرے گا تو اسے دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی۔
پھر یاد رکھے کامیاب اور خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول دعا ہے، جسے آج امت مسلمہ نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں محترم حاضرین کچے پکے طریقے سے، یقینی دعائیں نہیں ہوتی، یا پھر ہم دعا کرتے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، وقتی طور پر دعا مانگتے ہیں۔ ہم پر کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آئی تو کیا دعا کرنا چاہیے، کون کون سی دعا کرنا چاہیے؟ آج پوری امت مسلمہ دکھ درد مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن امت مسلمہ کی اکثریت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اگر دکھ درد مصیبت پریشانی کے وقت کی جانے والی کون کون سی دعائیں کرنا چاہیے ہوتی ہے، اکثریت کو نہیں معلوم، یا اگر معلوم بھی ہوگا تو اس کے لفظی معنی معلوم ہوں گے، یا اگر معلوم بھی ہوگا تو وہ سب سے چھوٹی دعا کون سی ہے وہ برابر معلوم۔ اگر وہ تھوڑی بھی بڑی دعا ہوئی تو آدمی یاد نہیں کرتا، یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ دعاؤں سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا، دعاؤں سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے، یا ہماری صفت اس طرح ہو چکی ہے جیسے فرعون کی سنت تھی، جو فرعون کے شاگردوں کی تھی کہ جب تک ہم پر مصیبت تکلیف نہیں آتی تھی ہم اطمینان سے رہتے تھے، جیسے ہی مصیبت تکلیف پریشانی آئی تو اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا، اور جیسے ہی ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اللہ رب العالمین کو بھول گئے۔ دعا کیا چیز ہے؟ یہ ہر انسان میں فطری پائی جاتی ہے، کیا کافر، کیا مشرک، کیا مومن۔ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور کویت پہ قبضہ کر لیا، انگلینڈ کی ایکس پرائم منسٹر پریزیڈنٹ مارگریٹ تھیچر جو لیڈیز تھی، وہ اس وقت امریکہ میں تھی۔ جب اسے بات پتہ چلی، جب اسے بات خبر ملی کہ عراق نے حملہ کر کے کویت پہ قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ وہ کفر و ضلالت پر تھی، لیکن وہ فوراً چرچ کی طرف بھاگی اور جا کر سجدہ ریز ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے عبادت، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا یا اپنے معبودوں کو ماننا، ان سے دعائیں کرنا، یہ فطری طور پر ہر انسان میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔ اور آج کے حال میں مشرکوں کو دیکھ لیجیے، آپ کھل کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہے امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ اسے موٹی موٹی دعائیں یاد نہیں، اسے خاص خاص موقعوں کی دعائیں یاد نہیں ہے۔ شادی موت میت میں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اناڑی ہیں ایک دم۔ تو آج اگر ہم نے تلواریں بیچی ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دعائیں چھوڑ دی۔ مصیبت کے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جب پریشان ہوئی، ابو داؤد کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی میرا معبود ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، نہیں کرتا۔ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع دعا، اس میں توحید کا پورا بیان ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی صحیحین کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ کیا دعا کرتے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت والا بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ آسمان زمین عرش ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ یقین، یہ دعائیں، ان کے معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے محترم عزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب و خوشگوار زندگی کے
12 اصولوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما بعد محترم حاضرین، یہ اصول پھر اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ جو شخص اچھی دعا کر سکتا ہے وہ کبھی غمگین اور پریشان نہیں ہوگا، اور جو شخص دعا میں جلد بازی نہ کرے اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملے گی. اگر دعائیں بیان کی جائے گی تو ایک نہیں 10 خطبے گزر جائیں گے، لیکن ایک دعا آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کے ساتھ کوئی چیز اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین اسے وہ یقیناً ضرور عطا کرتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک وابن اماتک، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور اللہ تیرا فیصلہ میرے تعلق سے مبنی برحق ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. ہم دعا کر رہے ہیں، کیسی دعا کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں، کیا مانگ رہے ہیں کچھ معلوم نہیں. یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس کے الفاظ و اس کے معنی کو آدمی سمجھ لے زندگی میں کبھی چھوڑے گا نہیں. اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے جو تو نے اپنے لیے خاص کیا ہے، ان ناموں کے واسطے تجھ سے مانگتا ہوں. او انزلتہ فی کتابک، یا ان ناموں کو جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا ان ناموں کو جو تو نے اپنی مخلوق کو یاد کرایا ہے. او استرسلت بہ فی علم الغیب عندک، یا ان ناموں کو جنہیں تو نے اپنے خاص علم غیب میں رکھا ہے. میں اس کے واسطے سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجعل حزنی، میرے غموں کا علاج بنا دے، وذہب ہمی، اور میری فکروں کا تریاق بنا دے. جو شخص یہ دعا کے ساتھ کوئی چیز مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو ضرور عطا کرے گا. آپ دیکھیے اس دعا کے الفاظ پر غور کیجئے، اور اپنے ہی نہیں پورے امت مسلمہ کے عادت و اطوار پر غور کیجئے. دعا اس میں کیا مانگی جا رہی ہے؟ قرآن کو سینے کی بہار، دل کا نور بنا دے. آج امت مسلمہ کی اکثریت عبادت کی تو قائل ہے، قرآن کی تلاوت کی قائل نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، 5 وقت قرآن کو ہاتھ میں لینے کی عادی نہیں ہے. اس مسجد میں
تمام مساجدوں کے آپ حال دیکھ لیجئے، جتنے مصلیان نمازی امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے اس مسجد میں داخل ہوئے ہیں، وہ سنت و نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کھول کر بیٹھتے ہوں گے اللہ میں تلاوت کر لوں؟ دعا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو دل کا نور، سینے کی بہار بنا دے، ہم بنا رہے ہیں؟ نہیں، اسی لیے ہم پریشان، پوری دنیا میں ہم جو پریشان ہیں وہ اسی لیے۔ تو دعا کامیاب و خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ محترم حاضرین ہمیں ان کے معنی مفہوم پر بھی نظر رکھنا ہے۔ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کس موقع پر مانگ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اب دیکھیے کسی آدمی کو کیا پریشانی ہے، کسی کو کیا ضرورت ہے، اسے وہ معلوم ہی نہیں کہ وہ دعا میں جو الفاظ کہہ رہا ہے وہ اس کی حاجت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفتا عینی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ اب اسے ضرورت ہے مال کی اور وہ دعا مانگ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت اپنے نفس کی غلام بن چکی ہے۔ کتاب و سنت کیا کہتا ہے اسے نہیں معلوم، اس کا دل، اس کا نفس جو چاہتا ہے کہتا ہے وہ لیتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے کام میں میرے لیے خیر بنا دے، میرے کام کو میرے لیے بھلائی بنا دے، خیر بنا دے۔ اب کسی کو کام دھندے کی تکلیف ہے، کام اس کے درست نہیں ہوتے، کام بگڑ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ دعائیں کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف کا ایسا طریقہ تھا کہ جب وہ فارغ ہوتے تھے، فری ہوتے تھے، ان کی زبان پر یہ دعا رہتی تھی۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا کیا اسلام بدل گیا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان کو سلام کیا، جواب نہیں دیے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ بلاؤ۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، یہ شخص نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو جواب نہیں دیے۔ کہا اے امیر المومنین، واللہ میں اپنے بھائی کی دعا میں اتنا گم تھا کہ میں نے اس کا سلام سنا ہی نہیں، تو جواب کیا دیتا؟ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ورد میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ کوئی شخص ان کے سامنے سے گزر گیا انہیں سلام کر کے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والے کبھی کبھی ذکر و اذکار میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں سلام کر رہا ہے یا انہیں کسی کو سلام کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی بائک وغیرہ پہ چلتے ہیں کسی کام کے لیے، ہوتی ہماری نظر روڈ پر، سڑک پر، لیکن ہمارا دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو دعائیں وہ طاقت رکھتی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اچھی دعا کر سکتا ہے تو وہ کبھی رنجیدہ اور غمگین نہیں رہے گا۔ دعا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھے کہ دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں یقینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعائیں بھی ہم نے مانگے ہیں انہیں قبول فرمائے، انہیں آخرت کا ذریعہ بنائے، یا ان کے ذریعے ہم پر آنے والی کوئی مصیبت کو ٹال دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔